اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، میں احسان علی آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ احرام کا طریقہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تھوڑا سا ہم رک کے جوائن کرنے کا ویٹ کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بریف میں حج کرنے کا طریقہ عمرہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ چلیں تو عمرہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بریف میں بتا دیتا ہوں یا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو میقات سے گزرنا ہوتا ہے احرام باندھ کے۔ تو احرام جو ہے آپ اپنے گھر سے باندھ کے چل سکتے ہیں، ایئرپورٹ پہ باندھ سکتے ہیں، اور کیونکہ فلائٹ میں ہوں گے تب آپ اس میقات سے گزریں گے، ٹھیک ہے۔ تو احرام جو ہے مرد حضرات کے لیے ہوتا ہے، 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک نیچے ایک اوپر۔ عورتوں کے لیے ان کا اپنا لباسی احرام ہوتا ہے، وہ صرف نیت کر لیں۔ تو اس سے پہلے احرام باندھنے سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہوگا، غسل نہیں کر سکتے تو وضو کرنا ہوگا، اور احرام باندھنے کے بعد اچھا ہے کہ آپ 2 نفل پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، جس میں اگر پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر پڑھ سکتے ہیں اچھا ہے۔ سنت طریقہ ہے کہ سورہ کافرون پہلی رکعت میں، سورہ اخلاص دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ تو یہ پڑھ کے احرام باندھ کے آپ روانہ ہو جائیں حرم کی طرف، فلائٹ کے تھرو یا جیسے بھی۔ اگر آپ وہیں پہ ہیں، ایک تو آپ یہاں سے جائیں گے، اپنے گھر سے جائیں گے، تو آپ احرام باندھ کے نکلیں گے۔ دوسرا آپ نے وہاں پہ ہیں، آپ مکہ میں ہیں، وہیں پہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہوٹل سے مسجد عائشہ آ جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کے آپ آ سکتے ہیں، آپ کا میقات کراس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ تلمیہ پڑھیں، لبیک لبیک پڑھیں، اور آپ کے پھر احرام باندھ لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں۔ تو اس کی پابندیاں، احرام کی پابندیاں آپ کو فالو کرنی ہوتی ہیں کہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ جوتا اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کھلا ہونا چاہیے، جس میں آپ کے پیر کی اوپر والی ہڈی ہے، اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے، وہ کھلا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کا آپ جوتا پہنیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جب تک حرم تک پہنچتے ہیں، جتنی بار زیادہ سے زیادہ تلمیہ پڑھ سکتے ہیں پڑھنی چاہیے، یہ اچھا ہے۔ اور ذکر کریں، درود پڑھیں، دعا پڑھیں، پڑھتے ہوئے آپ حرم کی طرف آ جائیں۔ پھر آپ جب حرم میں داخل ہوں گے تو آپ حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہوتا ہے۔ حجر اسود پہ آ کے آپ کو جو مرد ہیں، جو ان کا احرام کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اس کو اجتبا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو سیدھا کندھا کھول کے ایسے نیچے سے لا کے اور ایسے باندھنا ہوتا ہے، یہ کندھا کھلا ہونا چاہیے، اسے اجتبا کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ طواف کی نیت شروع کر کے آپ کو استلام کرنا ہوتا ہے۔ استلام کی آپ کو حجر اسود، ویسے تو حجر اسود کو چھونا ہوتا ہے یا چومنا ہوتا ہے، لیکن بھیڑ اتنی ہوتی ہے تو آپ دور سے ہی ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کے جو ہے دور سے ایسے اشارہ کر کے، اور پھر آپ طواف شروع کرتے ہیں۔ طواف میں جو ہے جو دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اپنی عربی میں پڑھیں، اپنی زبان میں پڑھیں، جو بھی اللہ سے آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، آپ دعا پڑھتے ہوئے آپ طواف شروع کریں۔ تو حجر اسود سے لے کے واپس آپ حجر اسود پر آئیں گے تو ایک طواف، ایک راؤنڈ، ایک چکر پورا ہوگا۔ ایسے آپ کو 7 چکر لگانے ہوں گے، تب آپ کا طواف پورا ہوگا۔ ہر طواف کے بعد حجر اسود پہ آ کے آپ کو استلام کرنا ہے، اور
حجر اسود سے پہلے رکن یمانی ہوتا ہے، وہاں سے لے کے حجر اسود تک آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا، اور یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو آپ یہ پڑھتے ہوئے آپ جب واپس حجر اسود تک آئیں گے تو آپ کا ایک راؤنڈ، ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ ایسے آپ کو 7 چکر لگانے ہیں تو آپ کا طواف پورا ہوگا۔ جب طواف پورا ہو جائے گا تب آپ کو مقام ابراہیم کے قریب، جتنے قریب ہو سکتے ہیں، اگر جتنے قریب نہیں ہیں تو اس کی طرف رخ کر کے آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہوگی، اور اس میں آپ کا استباء مطلب یہ کندھا جو آپ نے کھولا تھا وہ ہٹا کے آپ چادر ڈال لیں اور اپنا 2 رکعت نماز پڑھیں، زمزم پئیں اور دعا کریں، اور پھر آپ سعی کے لیے جو ہے صفا کی طرف چلے جائیں۔ یہاں سے آپ کی پھر سعی شروع ہوگی۔ یہاں پہ صفا پہ آ کے سعی کی نیت کریں، دعا کریں، اور پھر سعی سے مروہ کی طرف آپ کو چلنا ہوگا۔ بیچ میں میلان اذکران جہاں پہ لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہیں، تھوڑا سا کچھ میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو دوڑنا ہوتا ہے، تھوڑا سا تیز قدم چلنا ہوتا ہے، تو اس پہ بھی دعا پڑھتے ہوئے تیز قدم چلیں۔ پھر اپنا مروہ تک اپنا چل کے پہنچے، مروہ پہ جا کے جو ہے آپ کا ایک چکر پورا، صفا سے مروہ ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ ایسے آپ کو 7 چکر لگانے، مروہ سے واپس صفا آئیں گے تو دوسرا چکر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ بھی وہ لائٹ ہوگی، جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ کو تیز قدم چلنا ہوگا۔ تو آپ وہاں سے مروہ پہ جا کے دعا کریں، پھر واپس صفا پہ آئیں، 2 چکر ہو گئے، صفا سے ایسے مروہ جائیں گے، تیسرا چکر، پھر ایسے آپ 7 چکر لگائیں گے تو آپ واپس مروہ پہ پہنچ جائیں گے۔ تو مروہ پہ پہنچ کے آپ کی سعی بھی مکمل ہو جائے گی۔ وہاں پہ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھیں۔ مرد حضرات اپنے بال جو ہیں کٹوائیں، اور عورتوں پہ جو ہے اپنے بال پیچھے کر کے انگلی برابر جو ہے بال اپنے کاٹ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ پورا عمرہ ہو جائے گا، طواف اور اس کے بعد سعی۔ تو یہ طریقہ ہے بریف میں۔ احرام باندھ کے گھر سے چلیں، احرام کی پابندیاں کریں، کعبے پہ پہنچیں، وہاں پہ طواف کرنا ہوگا، حجر اسود سے لے کے تلمیہ پڑھ کے جو ہے آپ کو وہاں سے آپ کو استلام کرتے ہوئے آپ کو طواف کرنا ہے، طواف کے بعد سعی کرنا ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 بار آپ کو کرنا ہے، 7 بار جو ہے طواف کرنا ہے، اور اس طرح سے آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ جو ہے سب کو اپنے گھر کی زیارت کا موقع نصیب کرے، عمرہ نصیب کرے، ہر سب پہ حج کا موقع دے، ہر کسی کو جو اس لائق ہے زیادہ سے زیادہ، اور اس میں ہم آپ کی جو بھی خدمت کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ کسی بھائی کو کوئی سوال پوچھنا ہو، اس بارے میں کوئی جانکاری چاہیے، ہم ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہیں، فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، کسی بھی طرح سے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے، مطلب بہت سکون ملتا ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ لوگ اتنا چل نہیں پاتے ہیں، لیکن اللہ وہاں پہ اتنی ہمت دے دیتا ہے، اتنا حوصلہ دے دیتا ہے کہ جو لوگ مطلب ویل چیئر پہ آتے ہیں وہ کھڑے ہو کے اپنا طواف کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں۔ اللہ سب کو اس کی موقع دے، سب کو ہمت دے، سب کو اپنے گھر بلائے، آمین۔ کسی کو کوئی بھی کس طرح کی معلومات چاہیے تو ہم لوگ حاضر ہیں آپ کے لیے۔
انشاءاللہ یہ جو بریف میں عمرہ کرنے کا طریقہ جو بتایا ہے، اس کو ایک ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالیں گے، جس میں کافی ڈیٹیلز میں ہوگا کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کیسے احرام کیسا ہونا چاہیے، تو یہ سب کا ڈیٹیل جو ہے اس میں دیں گے. اور ہم آپ کو بکلیٹ بھی دیں گے، جو لوگ جائیں گے عمرے پہ ان کو بکلیٹ بھی دی جائے گی. ویڈیوز میں زیادہ سے زیادہ سمجھ کے اچھے سے ساری جو کار ہیں اس کے عمرہ کرنے کے طریقے اس سے اچھے سے واقف ہو کے اچھے سے کریں گے. اور انشاءاللہ وہاں جا کے اچھا موقع ملتا ہے. لوگ ایک دن میں کئی بار کئی عمرے کر لیتے ہیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے عمرہ کرتے ہیں. اور اللہ سب کو اس کی توفیق دے. تو آپ لوگوں کو کوئی بھی جانکاری چاہیے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کا میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں یہ لائیو سیشن. کل اور جانکاری کے ساتھ اور اچھی اور باتوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ. آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.